علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن ہوں گے۔ لسنرز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ناول اپلوڈ کر رہی ہوں بچپن کا دسمبر، اور اس کی 9th ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہاشم ندیم کا لکھا ہوا یہ ناول اور اس کی 9th ایپیسوڈ، پہلا دور، پہلا ڈاکہ۔ اس رات کی ابا کی مار اور ان کی چھڑی کے نشانات بہت دنوں تک میرے جسم کی زینت بنے رہے۔ راجا نے جب میری پیٹھ پہ نشانات دیکھے تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ میں ابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں اور ضرور انہیں کسی میلے وغیرہ سے ملا ہوں گا، جہاں اپنے اصل ماں باپ سے بچھڑ کر میں کسی جھولے میں ٹنگا رو رہا ہوں گا، اور ابا کو مجھ پر رحم آ گیا ہوگا اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے ہوں گے۔ راجا کے اس یقین کامل کی وجہ حال ہی میں ریگل سینما میں لگی محمد علی اور شاہد کی نئی فلم جوش تھی، جس میں ہیرو اپنے گھر والوں سے ٹھیک یوں ہی بچھڑ جاتا ہے اور پھر جوان ہونے کے بعد اسے اپنے اصلی ماں باپ واپس مل جاتے ہیں۔ راجا نے کئی قسطوں میں چھپ کر یہ فلم دیکھی تھی اور اسے محمد علی کے تمام مکالمے زبانی یاد بھی تھے۔ راجا کے بقول اسے تو میرے نازک انداز و اعتبار دیکھ کر پہلے دن سے ہی پکا یقین تھا کہ میں کسی نہایت امیر و کبیر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، جو نہ جانے کیسے اس غریب محلے میں آن پہنچا ہے۔ میں ابھی حیرت سے منہ کھولے راجا کی یہ تھیوری سن رہا تھا کہ اچانک ہی راجا نے زور سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی جذباتی لہجے میں اس نے مجھ سے یہ وعدہ کرنے کو کہا کہ جب کبھی میرے اصل ماں باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آن پہنچیں گے اور میں ان کی لمبی مرسڈیز گاڑی میں اس محلے سے رخصت ہونے لگوں گا تو جاتے جاتے راجا کو بھی اپنے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے لیتا چلوں، کیونکہ میرے بغیر اس کا دل بھلا اس جگہ پھر کیوں لگے گا۔ میں نے فوراً ہی اسی قدر جذباتی لہجے میں راجا سے وعدہ کر لیا کہ میں ہرگز اسے لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھلا امی کے بنا میرا دل وہاں کیسے لگ پائے گا، لہٰذا میں نے امی کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ امارا اور بڑے بھیا میرے ساتھ وہاں نہ ہوئے تو میں اپنی امارات کا رعب کس پر ڈالوں گا اور روزانہ میری لڑائی کس سے ہوگی، لہٰذا طے یہ پایا کہ امارا اور بڑے بھیا کو بھی شدید دشمنی کے باوجود ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ اگر ہم سب ہی یہاں سے چلے گئے تو پھر ابا اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ ان کی سائیکل روزانہ کون صاف کرے گا؟ شام کو انہیں حقہ کون بھر کے دے گا؟ مانا کہ آج کل ان کا سلوک مجھ جیسے امیر گھرانے کے بچے کے کچھ شایع نشان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شام کو وہ مجھے اپنی سائیکل کے ڈنڈے پر لگائی چھوٹی والی گدی پر بٹھا کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو بھی تو لے جاتے ہیں، اور ابھی پچھلے ہی مہینے انہوں نے مجھے سرخ اور پیلے رنگ کا بڑا سا سینسا جہاز کا کھلونا بھی تو خرید کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے مقابلے میں اس ذرا سی مار کی حیثیت اب مجھے ثانوی سی لگنے لگی۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ راجا اور ابا سمیت اپنے تمام گھر والوں کو میں ہونے والے بنگلے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے اصل اور امیر ماں باپ میری یہ معصوم سی خواہش کبھی رد نہیں کریں گے، بلکہ میں نے تو راجا سے پکا طے ہی کر لیا کہ اگر انہوں نے ابا یا راجا کو ساتھ لے جانے میں ذرا بھی آناکانی کی تو میں بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گا۔ لیکن فی الحال مجھے اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش سے بھی ایک بہت بڑی فکر لاحق تھی، اور وہ فکر تھی وجو آپی کا سامنا کرنے کی۔ جانے کب امارا نے میری مار کا تمام قصہ وجو آپی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ دراصل امارا بھی میرے ساتھ ہی استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے جایا کرتی تھی اور مجھ سے 4 سپارے آگے بھی تھی۔ ابا کی مار کے بعد میں ایک آدھ دن انتقام اور استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے نہیں گیا۔ تبھی ان دنوں میں بدقسمتی سے وجو آپی کسی کام سے استانی خالہ کے یہاں آئیں اور مجھے نہ پا کر امارا سے میرے بارے میں پوچھ بیٹھی۔ بس پھر کیا تھا جی، امارا کو تو ویسے بھی ہمیشہ میری عزت نفس دوسروں کے سامنے مجروح کرنے میں بے حد مزہ آتا تھا، اور اس دن تو وہ ویسے بھی مجھ سے لڑ کر گئی تھی کیونکہ میں نے اس کی کاپی پر بے دہانی میں سیاہی الٹ دی تھی۔ امارا نے خوب نمک مرچ لگا کر وجو آپی کو اس رات کا سارا قصہ سنا دیا اور پھر واپس آ کر مجھے بھی بتانے لگی کہ وجو آپی مجھے اپنے گھر بلا رہی ہیں۔
میرا ماتھا تو اس وقت ہی تھن گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پوری دال ہی کالی ہے۔ 2-4 دن تو میں بچو آپی سے نظر بچا گیا، لیکن پھر ایک دن جب ہم محلے کے بڑے میدان میں اسٹاپو کھیل رہے تھے، اسٹاپو اور کھیل میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں وجو آپی کے تانگے کے آنے تک کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب مجھے فضلو بابا کی آواز سنائی تھی، جو تانگے والے سے کرائے پر بحث کر رہے تھے۔ گھبرا کر دوسری جانب دیکھا تو وجو آپی بڑی سی چادر لپیٹے تانگے سے اتر رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کی نیت سے بھاگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری کلائی وجو آپی کی نازک گرفت میں تھی۔ عادی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ گھر چلو۔ اماں نہ جانے کتنے دن سے تمہارے لیے ماش کی دال کا حلوہ بنائے بیٹھی ہیں، روز تمہارا پوچھتی ہیں۔ سکینہ خالہ ماش کی دال کا حلوہ واقعی بہت لذیذ بناتی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ ترغیب بھی لبھا نہیں سکتی تھی، لیکن اب کچھ بھی ہو نہیں سکتا تھا۔ وجو آپی اس طرح میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ گھر میں گھستے ہی انہوں نے اپنی اماں کو آواز لگا کر مطلع کر دیا کہ میں یعنی جناب عادی صاحب ان کے ساتھ ہی تشریف لے آیا ہوں، لہٰذا میرے لیے بھی شام کی چائے بنائی جائے۔ سکینہ خالہ کو ہدایت دینے کے بعد وجو آپی نے مجھے اپنے سامنے پڑی چوکی پر بٹھا لیا اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے اچانک ہی پوچھ بیٹھی، عادی، یہ میں تمہارے بارے میں کیا سن رہی ہوں؟ سچ کہوں تو مجھے تم سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ میں ان کے اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، اور پھر میرے دل کے دوسرے چور نے ابھی اسی لمحے سر اٹھایا، کہیں انہیں طاہر بھائی نے یہ تو نہیں بتا دیا کہ اس روز ان کے گھر انگوروں کی بارات نہیں پہنچی تھی؟ اتنے دنوں سے وہ انگوروں والا ماجرا تو میں بھلا ہی بیٹھا تھا۔ اب جو وجو آپی سامنے آئی تو اچانک ہی میری نظروں کے سامنے انگور کے گچھے لہرانے لگے۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا، جی کیا؟ تب وجو آپی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، مجھے تمہاری نماز چوری والے راز کے بارے میں سب پتہ ہے۔ کتنی بری بات ہے عادی، بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ ساری شرارت اس راجہ کی ہوگی۔ میری مانو تو اس راجہ سے دور ہی رہا کرو، وہ تو ہے ہی صدا کا شرارتی، تمہیں بھی اپنی طرح کا بنا لے گا، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارا عادی بہت اچھا بچہ ہے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ دنیا میں ہر کسی کو اپنا بچہ ہی سب سے زیادہ شریف، معصوم اور اللہ میاں کے گائے نظر آتا ہے۔ راجہ اکثر مجھے بتاتا تھا کہ اس کی اماں اسے پپو کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی تھی۔ پپو کی امی کو گڈو سے شکایت تھی اور گڈو کے ابا اسے راجہ سے دور رہنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔ ان بڑوں کی تو آپس میں تو کبھی بنی نہیں تھی، الٹا یہ سب مل کر ہم بچوں کے اتحاد و اتفاق کو تباہ کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن شکر ہے کہ ہم سب بچوں کو ان خرافات میں پڑنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ ہم اپنے اپنے گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، لیکن آج بات ہمارے گھر والوں میں سے کسی بڑے کی نہ تھی۔ آج تو وجو آپی نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور سچ تو ہے مجھے انہوں نے بہت بڑے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا تھا۔ راجہ ویسے ہی میری وجو آپی کی جانب بے تحاشا توجہ سے بہت چڑھتا تھا۔ اگر اسے یہ بات پتہ چل جاتی کہ وجو آپی نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا ہے تو پھر تو بھونچال ہی آ جاتا۔ بہرحال اس وقت تو میں چپ ہی رہا، کیونکہ میں فی الحال بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ سوچا کسی وقت فرصت میں وجو آپی کو تفصیل سے پوری بات اور راجہ کی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس وقت ان کے پوچھنے پر میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں۔ اتنے میں سکینہ خالہ چائے لے کر آ گئی اور بات ٹل گئی۔ وجو آپی کے گھر سے باہر نکلا تو راجہ کو وہیں ٹہلتے پا کر میں کچھ گھبرا سا گیا۔ راجہ نے حسب معمول چڑے ہوئے لہجے میں کہا، یار، ایک تو جب تمہاری یہ وجو آپی بلا لیتی ہیں تو تمہیں دنیا کی کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، امارہ کی بچی نے نماز کی مار والا سارا قصہ انہیں بتا دیا ہے، اسی وجہ سے بلایا تھا۔ بڑی ہی بے عزتی ہو گئی ہے یار اپنی۔ راجہ نے بھی یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ ہم دونوں نے اس وقت عہد کیا کہ موقع ملتے ہی امارہ سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ امارہ کو رینگنے والے کیڑوں مثلا لال بیگ چپکلی وغیرہ سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ میں نے راجہ کو کہیں سے بھی ایک عدد موٹی تازی چپکلی کا انتظام کرنے کو کہا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھتے ہوئے راجہ انگور کی بیل کے اوپر سے
کسی طرح اس چھپکلی کو امارہ کے اوپر گرائے گا۔ اس کے بعد امارہ کا خوف کے مارے جو حشر ہوگا، اس سے میں اور راجہ خوب واقف تھے۔ ہم کافی دیر تک وہیں کھڑے اس منصوبے کی جزیات طے کر رہے تھے اور ہمارے انتقامی جذبے اور خیالات کو کافی حد تک وہیں کھڑے کھڑے سوچ کر ہی کافی تسکین مل گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان سنائی دی تو ہم دونوں مسجد کی جانب دوڑ پڑے، کیونکہ آج کل ایک نئی افتاد ہم پر پڑی ہوئی تھی۔ ابا نے باقاعدہ ہماری مسجد میں حاضری لگانا شروع کر دی تھی۔ ان کے حاضری لگانے کا انداز بھی عجیب تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد گھر میں گھستے ہی ان کا پہلا سوال ہوتا، ہاں میاں نماز کے لیے آئے تھے یا نہیں؟ میں منمناتا، جی آیا تھا۔ ابا گھور کر پوچھتے، کون سی صف میں کھڑے تھے؟ جی چوتھی صف میں۔ اور میں کہاں کھڑا تھا؟ جی آپ پہلی صف میں، مولوی صاحب کی بائیں جانب۔ اچھا تو بتاؤ مولوی صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھائی تھی؟ جی پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری میں قل هو اللہ۔ یوں ابا مطمئن ہو کر ایک لمبا سا ہوں کرتے اور اس دن کے لیے میں اس پورے رات کو پار کر جاتا۔ لیکن روز روز یہ مقابلے کے امتحان سے بھی میرا بڑا امتحان پاس کرنا اب میرے لیے کافی کٹھن ثابت ہونے لگا تھا، کیونکہ میرے اور راجہ کے دل کا چور اب بھی ہمیں نماز کی چوری پر اکساتا رہتا تھا، خاص طور پر جس دن ٹی وی پہ باونگ وومن یا غائب ہو جانے والے جمنی مین کا کھیل چل رہا ہوتا تو اس دن تو ہمارے پیٹ میں گویا مستقل درد ہی رہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ راجہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میری تو مجبوری ہے، کیونکہ میں رہتا ہی ابا کے گھر میں ہوں، لہٰذا ان کا سامنا ہونا لازمی ہے، لیکن اسے تو اس پیشی سے بچنے کے لیے صرف ابا کے سامنے آنے سے گریز کرنا ہوگا۔ پھر وہ کیوں اپنی ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے اپنا مزہ کرکرا کرتا ہے، چپ چپ جا کر غفور چچا کے ہاں مزے سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرے۔ لیکن راجہ میری بات پر باقاعدہ مجھ سے روٹھ گیا کہ کیا وہ واقعی اس قدر گر گیا ہے کہ اب اکیلے ٹی وی دیکھنے جایا کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے راجہ کو منایا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال ہمارا مسئلہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اس شام بھی ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے سامنے سے مولوی سعید سائیکل پر اپنے بیٹے اختر کو بٹھائے گزرے۔ اختر کو بھی ہم بچے مولوی اختر کے نام سے ہی پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات میں اپنے ابا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مولوی سعید صاحب نکاح خواں تھے اور باقاعدہ کسی مسجد کے مولوی نہ ہونے کے باوجود سب انہیں مولوی ہی کہتے تھے۔ میں نے اور راجہ نے اچانک سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہم دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی بات کسی بجلی کی طرح گونجی تھی۔ میں نے فوراً اپنا جیب الٹا، میرے پاس 8 آنے اور راجہ کی جیب سے کوئی 1 روپے کے قریب سکے نکلے۔ ہم دونوں وہ 1.5 روپیہ لیے کچھ ہی دیر میں مولوی سعید کے دروازے پہ کھڑے تھے اور اختر ہمارے سامنے حیران اور پریشان سا کھڑا تھا اور پوچھ رہا تھا، میں سمجھا نہیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ راجہ نے سکے اپنی مٹھی سے اس کی ہتھیلی میں منتقل کرتے ہوئے سمجھایا، کوئی مشکل کام نہیں ہے پیارے، صرف مسجد میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہادی کے ابا کون سی صف میں اور کس نمبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہ مولوی صاحب نماز کے دوران کون سی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی ہم مسجد کے باہر تمہارا انتظار کرتے ملیں گے، تو یہ ساری معلومات ہمیں دینے کے بعد ہی گھر واپس آؤ گے، کیا سمجھے؟ مولوی اختر نے پیسے اپنے کرتے کی جیب میں ڈالے اور دانت نکالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ عرصے کے لیے قدرت نے پھر ہماری اس نماز چوری کا بندوبست کروا دیا تھا۔ اب اختر مسجد سے باہر نکلتا تو میں اور راجہ کاغذ پینسل لیے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اختر جلدی جلدی ہمیں ابا کی پوزیشن اور باقی معلومات فراہم کرتا اور میں اور راجہ سے رٹا لگاتے ہوئے گھر کی جانب بھاگتے۔ کبھی کبھی وہ کمبخت اختر صورتوں کی ترتیب بھول جاتا اور ہماری جان تب تک اٹکی رہتی جب تک ہم ابا کے واہ واہ یعنی زبانی امتحان سے گزر نہ جاتے۔ بھیا نے بیچ میں 1 آدھ بار ہمیں پکڑوانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمیں یہ سب کیسے پتہ چلتا تھا یہ بات وہ بھی کبھی نہ جان پائے، کیونکہ ہماری معلومات 100% پکی ہوا کرتی تھی۔ راجہ نے اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تمام عرصے میں ہم دونوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم اس تمام عمل میں جس مشقت سے گزر رہے ہیں اور تو اور اپنا جیب خرچ بھی اس لالچی اختر کی جیبوں میں بھر رہے ہیں، اوپر سے ہر لمحہ ابا کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف الگ، اس تمام عذاب سے تو کہیں آسان تھا کہ ہم سیدھے صبح مسجد میں جا کر خود ہی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ اختر کو درمیان میں
ملوث کرنے کے بعد کبھی کبھی تو ہمارا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت ضائع ہو جاتا تھا جتنا اس صورت میں ہوتا تھا۔ جب ہم سیدھے مسجد جا کر خود نماز پڑھ کر نکل آتے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی کہ یہ چھوٹی تو ہمیں کچھ دینے کے بجائے خود ہم سے ہمارا بہت کچھ چھین رہی تھی، الٹا ہماری اپنی جیبوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ دنیا میں کس چور نے ایسی چوری کی ہوگی جس کے بعد ہر بار وہ خود ہی لٹا ہو؟ شاید میں اب تک بھی یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ بہت سی چوریاں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر ہی ڈاکہ مارنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ میرے اپنے اندر کا یہ ڈاکہ، یہ فریب، یہ دھوکہ آج تک جاری ہے، کبھی ایک صورت میں تو کبھی کسی دوسری صورت میں۔ چاہے کچھ ہو جائے پر میرے اندر کا ڈاکو ڈاکہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے بنے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔